جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، تو ان کو بتاتا چلوں کہ یہ حکمت عملی کسی عام انسان کی نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔ جب مرینی سے دور مدینہ منورہ سے باہر یہودیوں نے خود کو خیبر کے قلعوں کے اندر محصور کر لیا تھا، اور خیبر کے قلعے بہت مضبوط فصیلوں پر مشتمل تھے۔ اس کے آس پاس کی دیواریں اور فصیلیں اس قدر مضبوط تھی، اور اس علاقے کی ساخت ایسی تھی کہ بقیہ زمین نیچے تھی اور خیبر کے قلعے اونچائی پر واقع تھے۔ ان کی سازشوں سے تنگ آ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر سمیت ان پر یلغار کی، تو مشکل تب پیش آئی کہ جب یہ اگر نیچے سے تیر بھی برساتے تو تیر لوٹ کر واپس آ جاتے، پتھر بھی پھینکتے تو پتھر واپس آ جاتے۔ کئی روز تک محاصرہ جاری رہا، لیکن یہودیوں نے تمام ضرورت کا سامان لے کر اندر قلعوں میں رکھا تھا اور خود کو محصور کر لیا تھا۔ اب باہر سے حملہ کرنا بے سود تھا۔ کئی روز تک حملے کیے گئے، لیکن سب کے سب بے سود ٹھہرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی پیش کی کہ یہودیوں کی معیشت کا دار و مدار ان کھجوروں کے باغات پر ہے، جن کو فروخت کرنے کے بعد یہ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، اور ان کے پاس سونا اور چاندی اور زیورات ہیں جن پر ان کی معیشت انحصار کرتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ جب کھجوروں کے وہ درخت کاٹے گئے تو پھر یہودیوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہوئے۔ پھر وہ آپس میں چین گوئیاں کرنے لگے کہ اگر یہ درخت ہی ختم ہو گئے تو پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ۔ پھر اس پر بہت سے یہودیوں نے سرنڈر بھی کر دیا اور بہت سے مارے گئے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ پہلے ان کی معیشت کو کمزور کیا، ان کے حوصلے پست کیے، ان کی وہ خوشحال زندگی کو تباہ کیا، ان کی کمر توڑی۔ اسی طرح کا ملا جلا تاثر آج بھی ہے۔ آپ اگر اسرائیل کو بد دعائیں دیں تو بد دعائیں وہاں نہیں پہنچ رہی، پتھر بھی ماریں، چیخیں ماریں تو وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ مضبوط قلعوں میں ہیں اور عام آدمی کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ اس کے پاس تو وہ ہتھیار بھی نہیں جو فاسفورس وہاں گرائی جا رہی ہے فلسطین پر۔ اگر آپ وہاں جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں تو خود فلسطین کے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے۔ لہٰذا آپ کے ہاتھ میں بائیکاٹ کی کلہاڑی ہے۔ یہ تمام پروڈکٹس جو اسرائیل کی ہیں، یہ ان کے وہی کھجوروں کے درخت ہیں۔ اگر آپ ان کو کاٹنا شروع کر دیں تو یقیناً اس کے اثرات ضرور پہنچیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جن کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق اسرائیل سے ہے، اور کوشش کریں کہ یہ ساری پروڈکٹس آپ کے گھر میں نہ آئیں۔ آپ کو فلسطین کے بچے یاد آنا چاہیے، تو خدا کے لیے اتنا تو کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مسلمان جتنی چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا تو وہ ضائع نہیں جائے گی۔ کم از کم ہم دل برداشتہ ہو رہے ہیں، گھر بیٹھے دل جلا رہے ہیں، تو اتنا تو کریں کہ ہم ان پروڈکٹس کا ہی بائیکاٹ کر لیں۔ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے گوگل پہ سرچ کریں، اگر اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق اسرائیل سے ہے تو ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں۔ میں خود ایسا کرتا ہوں، اور برانڈ نکالتا ہوں، دیکھتا ہوں آنر کون ہے، گوگل پہ سرچ کر لیتا ہوں، 1.5-2 منٹ آپ کا لگے گا، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی۔ تو یہ ان کے وہی کھجوروں کے درخت ہیں، ان کو کاٹنا شروع کریں۔ اللہ کریم ہماری ان نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ باقی فلسطین کی مدد کرنے کے لیے اللہ امت مسلمہ کی جو قیادت ہے، 57 اسلامی ممالک کے پاس جو افواج کے لشکر اور ہتھیار ہیں، اللہ ان کو غیرت ایمانی عطا کرے کہ وہ مقابلہ کر سکیں۔ عام انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا، سوائے وہ صرف بولنے کے اور دل میں برا سمجھنے کے، اور یہ ایمان کے نیچے والے درجے ہیں۔